السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، ان تتقوا اگر تم ڈرو گے، ان کا معنی اگر، تتقوا تم ڈرو گے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اگر تم اللہ سے ڈرو گے یعنی تقوی اختیار کرو گے، یجعل بنا دے گا اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے فرقانن نکلنے کی راہ۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز عطا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ اور دور کر دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور معاف کر دے گا تم کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن سے منع فرمایا ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہی تقوی ہے۔ اور فرقان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس سے انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے پر دل مضبوط ہو جاتا ہے، بصیرت تیز تر ہو جاتی ہے، یعنی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اور ہدایت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا راستہ جو ہے صراط مستقیم ہے، یعنی کون سی راہ ہے جو اللہ کی راہ ہے، کون سی راہ ہے جو ہدایت کی راہ ہے۔ یعنی تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھ عطا کر دیتا ہے دین کی ہدایت کی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس انسان کی برائیاں بھی دور کر دیتا ہے، اس انسان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو، یمکرو کہ مکر کر رہے تھے، بیکا آپ کے بارے میں، بیکا یعنی آپ کے خلاف، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک تاکہ وہ قید کر دیں آپ کو، یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے مکہ کے سردار، لیثبتوک یہ کہ قید کر دیں آپ کو، او یا پھر یقتلوک قتل کر دیں آپ کو، او یا پھر یخرجوک نکال دیں آپ کو مکہ سے، یعنی مکہ کے سردار بھی مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ اور وہ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اور تدبیریں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ بھی، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین خیر و بہتر ہے الماکرین تدبیریں کرنے والا۔ یہاں پر اس آیت میں اس سازش کا تذکرہ ہے جو مکہ کے سرداروں نے ایک رات دارالندوہ میں کی۔ انہوں نے آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، پھر مختلف قبیلوں کے کئی لوگوں کو اس کام پر لگا دیا تاکہ آپ کے قتل میں کسی ایک کو قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھڑا لی جائے، اس لیے انہوں نے اس کام پر کئی نوجوانوں کو لگا دیا۔ تو اسی سازش کے تحت یہ نوجوان جو تھے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے باہر نکلے اور یہ حملہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی ان کافروں کی تدبیر کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اس لیے جب آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لے لی جو کہ آپ ان کے سروں پر اڑاتے ہوئے نکلے، جن سے ان لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا اور آپ غار ثور میں پہنچ گئے، یعنی یہ تھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ان لوگوں سے بچا لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سردار بھی مکہ کے تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، اور جو اللہ ہے وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر، یعنی ان کافروں پر، آیاتنا ہماری آیات، قالو تو وہ کہتے ہیں قد سمینا، قد تحقیق سمینا سن لیا ہم نے، یعنی آگے سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ لو نشاء، لو اگر نشاء ہم بھی چاہیں، لقلنا تو ہم کہہ دیں مثل ھذا اس کی مثل، یعنی پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ دیں۔ ان ھذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین، اساطیر قصے کہانیاں الاولین پہلے لوگوں کی۔ وائس اور جب قالو کہا انہوں نے اللہم اے اللہ تعالیٰ، ان کانا اگر ہے یہ، ان کانا اگر ہے ھذا یہ، ھذا سے مراد قرآن پاک، یعنی وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کانا ھذا اگر ہے یہ قرآن پاک، هو الحق برحق من اندی کا تیری طرف سے، فامطر تو برسا علینا ہم پر حجارتن پتھر من السماء آسمان سے، آویتنا یا پھر لیا ہمارے پاس بھی عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دے یا ہم پر عذاب لیا۔ وما کان اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم یہ کہ عذاب دے ان کو، وانتا اور آپ فیہم ان کے درمیان موجود ہوں، یعنی نبی کے موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اور آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ معذبہم عذاب دینے والا ان کو، واہم اور وہ یستغفرون بخشش مانگتے ہوں۔ واہم یستغفرون سے مراد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ اسلام قبول کریں گے، آئندہ توبہ کریں گے، یعنی اپنے گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دیں اور وہ بخشش مانگتے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ اور کیا ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم اللہ، اللہ یہ کہ نہیں یعذبہم عذاب دیتا ان کو اللہ اللہ تعالیٰ، وہم اور وہ یصدون روکتے ہیں عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، وما کانو اور نہیں ہے وہ اولیاءہ اس کے والی، اولیاءہ میں ہو کی ضمیر مسجد الحرام کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس مسجد حرام کے متوالی نہیں ہے، یعنی والی نہیں ہے۔ ان اولیاءہ نہیں ہے اس کے والی الا المتقون مگر پرہیزگار لوگ ہی۔ ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے اس حقیقت کو، یعنی وہ مشرکین جو تھے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا، مسجد حرام کا والی سمجھتے، اس لیے وہ جن لوگوں کو چاہتے طواف کی اجازت دے دیتے، جن کو چاہتے روک دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جو ہیں اس کے والی نہیں ہیں، اس کے والی تو حقیقت میں پرہیزگار لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں۔ اور یہاں پر اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب دیا کہ مکہ فتح ہو گیا، یعنی مسلمان جو تھے، نیک لوگ جو تھے اس مسجد حرام کے والی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے یہ مشرکین کے لیے عذاب علیم کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ مشرکین کے لیے ایک دردناک عذاب کی حیثیت رکھتا ہے مکہ کا فتح ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا اور نہیں تھی صلاتہم ان کی نماز، یہاں پر ہم سے مراد مشرکین، یعنی نہیں تھی ان مشرکین کی نماز عند البیت بیت الحرام کے نزدیک الا مگر مکان سیٹیاں و تصدیتاً اور تالیاں، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب بما اس وجہ سے کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے۔
یعنی مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے، اسی طرح وہ طواف کے درمیان اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں بھی بجاتے اور ہاتھوں سے تالیاں بھی بجاتے، جس کو وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے۔ یعنی وہ کہتے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، جس طرح کہ آج کل بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے ہیں، دمالے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہماری نماز اور یہی ہماری عبادت ہے۔ تو اسی طرح مشرکین بھی کیا کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہی ہمارا طریقہ ہے عبادت کا، یعنی اس کو وہ نیکی سمجھتے، عبادت سمجھتے، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب، بما اس وجہ سے کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔